انسانی تاریخ کی سب سے تیز رفتار سواری کیا ہو سکتی ہے؟ موٹر سائیکل، کار یا جہاز؟ لیکن آج سے 1400 سال قبل ایک ایسی بھی سواری موجود تھی جس کی رفتار بجلی کی مانند تھی۔ اس بجلی جیسی تیز رفتار سواری کا نام براق تھا۔ وہ سواری جس پر بیٹھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر گئے۔ براق کی خصوصیات کیا تھیں؟ اور جب نبی اس پر سوار ہونے لگے تو وہ بے لگام کیوں ہو گئی؟ واقعہ معراج تاریخ انسانی کا ایک ایسا حیرت انگیز اور انوکھا واقعہ ہے جس کی تفصیلات پر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا جس کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانوں کے مختلف درجات تک سفر کروایا۔ معراج کے اس عظیم سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سواری پر سوار ہوئے تھے اسے براق کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ براق کیا تھا؟ کیا یہ کوئی ایسی مخلوق تھی جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے؟ علماء و مفسرین کے مطابق براق دراصل لفظ برق سے نکلا ہے۔ برق کے معنی چمک کے ہیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے جو چیز پیش کی گئی تھی وہ انتہائی سفید اور چمکدار اور روشن تھی کہ اس کا نام براق پڑ گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ براق کو اس لیے براق کہا جاتا ہے کہ وہ برق یعنی بجلی کی چمک کی مانند تیز رفتار تھی۔ روایتوں کے مطابق براق خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، اور جہاں اس کی حد نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ علماء کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہو گیا کہ اللہ نے حضور کی سواری کے لیے براق کا ہی انتخاب کیوں کیا، جبکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر کسی سواری کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر کے تمام مراحل طے کروا دیتا۔ لہٰذا فتح الباری کے مصنف حافظ ابن حجر نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ اسراء و معراج کے سفر میں سواری کے چناؤ میں بڑی حکمت ہے۔ حالانکہ اللہ اس بات پر بھی قادر تھا کہ اپنے نبی کے لیے زمین کو سکیڑ دیتا، لیکن اللہ نے سواری کا انتظام اس لیے کیا تاکہ اللہ کے رسول کو انسیت و مانوسیت ہو، کیونکہ بادشاہ جب اپنے مقربین کو اپنے دربار میں بلاتا ہے تو اس کے لیے سواری روانہ کرتا ہے۔ کچھ علماء براق کو ایک جنتی جانور قرار دیتے ہیں جو خصوصاً معراج کی رات کو ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے اس زمین پر آیا تھا۔ لہٰذا امام ترمذی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے براق کی لگام تھامی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر سوار ہونے کی دعوت دی تو براق حضور کو دیکھ کر کانپ اٹھا اور بے لگام ہو گیا۔ لہٰذا جبرائیل امین نے اسے کہا کہ ٹھہر جا، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی شخص اس سے پہلے مجھ پر سوار نہیں ہوا۔ لہٰذا جب تاجدار کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو وہ فخر و مسرت سے ناچنے لگا کہ آج اسے اس عظیم شخصیت کی سواری ہونے کا لازوال اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ براق کا چہرہ انسانی چہرے کی مانند ہے اور انسان کی طرح سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ براق نر تھا یا مادہ اس کے متعلق بھی کوئی مستند شواہد موجود نہیں ہے۔ واقعہ معراج اللہ کا ایک معجزہ تھا۔ جس طرح سے ہر معجزے کو سمجھنا اور ثابت کرنا انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں، اسی طرح سے معراج کے اس سفر کو سمجھنا انسانی ذہن کے لیے ناممکن ہے۔ لیکن جدید فزکس نے گزشتہ صدیوں میں ایک ایسا نظریہ پیش کیا جو قابل غور ہے۔ آئنسٹائن، جسے پچھلی صدی کا سب سے بڑا سائنٹسٹ مانا جاتا ہے، اس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی جدید فزکس کی بنیاد ہے۔ آئنسٹائن نے اس تھیوری میں بتایا ہے کہ اس کائنات میں ٹائم تمام مقامات اور لوگوں کے لیے اسٹیٹک نہیں بلکہ مختلف ہوتا ہے، اور یہ مقامات کے اعتبار سے بدل سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس کائنات میں روشنی کی رفتار سے سفر کر پائے تو اس کے لیے ٹائم رک جائے گا۔ اس نے ایک مثال پیش کی کہ اگر کوئی شخص ایک ایسی سواری پر سفر کر رہا ہو جس کی رفتار لائٹ کے برابر ہو تو اس کے لیے وقت تھم جائے گا، اور جب وہ شخص کئی سالوں بعد اس زمین پر واپس آئے گا تو کچھ ہی سیکنڈ گزرے ہوں گے۔ وقت کے اس فرق کو فزکس میں ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ اس سائنسی ٹرم کو سمجھنا سفر معراج اور براق کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ براق کی رفتار بھی روشنی یعنی برق کی رفتار کے برابر تھی۔ اسی وجہ سے اس سواری کا نام براق تھا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس رفتار سے سفر معراج کرنے کے بعد واپس تشریف لائے تو وقت بالکل نہیں گزرا تھا،
اور آپ نے کئی سالوں کا سفر چند لمحوں میں ہی طے کر لیا تھا، جسے آج 21ویں صدی کے سائنسدان ٹائم ڈائلیشن کی شکل میں تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن آج بھی انسان اسپیس ٹیکنالوجی میں اتنا آگے نہیں بڑھا کہ ہر سوال کا جواب سائنس کی بنیادوں پر دے سکے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کرتا ہے تو اس کا جسم ماس لیس ہو جاتا ہے اور اسے انفینائٹ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، جو بظاہر انسانوں کے لیے ناممکن ہے، لیکن اللہ کی ذات کے لیے نہیں، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہٰذا اس رات اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم مبارک کو اس سفر کے لیے وہ عظیم قوت بخشی تھی۔ واقعہ معراج حضور کا ایک دائمی معجزہ ہے، جس کی حقانیت اور سچائی نئی نئی سائنسی انکشافات کے ساتھ واضح ہوتی چلی جائے گی۔ تو سامعین، یہ تھی آج کی ہماری واقعہ معراج اور براق کے متعلق حقیقتوں کو بیان کرتی ہوئی ایک ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔